اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین، ہم ہر روز اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ ایسے چینل جو بے باک انداز میں ظلم اور ظالموں کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، آپ ان چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر ہفتے یا مہینے میں 200، 500، 1000 جو بھی مدد کر سکتے ہیں ضرور مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات 9 بجے لائیو بیان ہوتا ہے۔ آج کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے کہ سوشل میڈیا اور ہماری نسل۔ یوٹیوب، واٹس ایپ، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، فیس بک، ان تمام چیزوں کے ہم پر، ہماری نسلوں پر کیا اثرات ہو رہے ہیں اور کتنا نقصان فیملیز میں ہو رہا ہے، کیسے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہے اور کس طریقے سے جوانوں کی زندگیاں، بیٹے بیٹیوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا نے پورے خاندان کے نظام کو کیسے بگاڑ دیا ہے، اس اہم عنوان پر رات 9 بجے لائیو بیان ضرور ہوگا۔ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آج رات کے اس بیان کو ضرور سنیں اور دوسروں کو بھی اس بیان کو دیکھنے کی دعوت شیئر کریں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے مکۃ المکرمہ سے ہے۔ جی ہاں، مکۃ المکرمہ میں گزشتہ کل گرج اور چمک کے ساتھ طوفانی بارش ہوئی۔ اس دوران بجلی دنیا کے سب سے بلند کلاک ٹاور پر بجلی کے گرنے کی خبریں آ رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے منگل کو طوفانی بارش کی پیشن گوئی کی تھی جو 100% درست ثابت ہوئی، اور مکۃ المکرمہ سمیت اطراف میں بھی گرج چمک اور طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی ہے۔ اس دوران مسجد الحرام کے قریب دنیا کا جو سب سے بلند ٹاور ہے، جسے مکہ ٹاور کہتے ہیں، اس پر بھی بجلی گری، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا منفرد اور حیران کن منظر تھا جو کل لوگوں نے دیکھا۔ بجلی گرنے کے دوران وہاں موجود لوگ اللہ اکبر اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے نظر آئے۔ ناظرین، اس وقت یونان کے جنگلات کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ یونان کے جنگلات میں آگ لگی اور وہ آگ بے قابو ہو گئی۔ 18 افراد کے ہلاک ہونے مرنے کی خبریں آ رہی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ آگ سے متاثرہ علاقوں سے لاشیں ملی ہے۔ سانحے کا شکار افراد ممکنہ طور پر نقل مکانی کرنے والے لوگ تھے۔ حکام کا مزید کہنا ہے کہ تمام افراد کی لاشیں ترکیہ کے سرحدی علاقے سے ملی ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ سے متاثرہ علاقوں سے لوگوں کا انخلا جاری ہے، وہاں سے لوگ نکل رہے ہیں، جبکہ آگ کی وجہ سے کئی مکانات اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین، پڑوسی ملک افغانستان، وہاں کی حکومت طالبان کو لے کر ایک بڑی رپورٹ اقوام متحدہ نے بتائی ہے، ظاہر کی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ طالبان کا اقتدار
آنے کے بعد یا طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد تقریباً 200 سابق افغان حکام کو قتل کیا گیا۔ طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے افغانستان کے سابق فوجی، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور حکومت کے 200 سے زیادہ ارکانوں کو مارا جا چکا ہے۔ ڈان اخبار میں شائع غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے اقوام متحدہ میں مشن نے بتایا کہ پرانے دشمنوں کے لیے عام معافی کے اعلان کے باوجود یہ ہلاکتیں ہوئی ہے۔ افغانستان میں UNO کے امدادی مشن نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ 2021 کے وسط میں افغانستان پر قبضے سے لے کر جون تک طالبان سے منسلک کم از کم 218 ماورائے عدالت قتل ریکارڈ کیے گئے۔ مزید بتایا کہ زیادہ تر کیسز میں افراد کو ڈیفیکٹیو سیکورٹی فورسز نے قتل کرنے سے پہلے مختصر وقت کے لیے حراست میں لیا تھا، لیکن اقوام متحدہ کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد 200 سے زیادہ سابق افغان حکام کو قتل کر دیا گیا۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے سعودی عرب اور اسرائیل کو لے کر۔ جی ہاں، خبریں آ رہی ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان امن، بڑی بات ہوئی۔ دونوں ملکوں کے معمول کے تعلقات امریکہ کے مفاد میں ہوں گے، لیکن کسی فوری اعلان کی توقع نہ کی جائے، یہ باتیں ایک امریکی عہدیدار نے کہی ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان امن ایک بڑی بات ہوگی، اس طرح کے معمول کے تعلقات امریکہ کے مفاد میں ہوں گے۔ امریکہ نے مشرق اوسط میں دونوں ملکوں کے درمیان معمول کے تعلقات استوار کرنے کے معاہدے کے لیے سفارتی کوششوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ان امریکی کوششوں کے باوجود وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ابھی اس زمن میں بہت کام کرنا باقی ہے، ابھی فی الحال کسی فوری اعلان کی توقع نہ کی جائے۔ لیکن خیر، سعودی عرب اور اسرائیل کے ملاقات کو لے کر لوگ یہ بھی کمنٹ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب نے پہلے یہ سوچنا چاہیے، یا کسی بھی اسلامی ملک نے یہ سوچنا چاہیے کہ اسرائیل اور یہودی یہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، اور اسرائیل سے دوستی کی بات کرنے سے پہلے کسی بھی اسلامی ملک نے پہلے فلسطینیوں کو مکمل آزادی یہودیوں اور اسرائیل سے دلانا چاہیے، کیونکہ اسرائیلی اور یہودی فلسطین میں ظالم، قاتل، ہٹلر، تاناشاہ اور آتنکوادی بن کر معصوم اہل ایمان فلسطینیوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں، اور ان کی زمینوں پر ان اسرائیلیوں یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو کوئی بھی اسلامی ملک میں اگر تھوڑی سی بھی غیرت اور شرم ہوگی تو اسرائیل سے وہ دوستی نہیں کرے گا، اور اسرائیل اس کے لیے دوستی کے ہاتھ بڑھائے تو بھی اسرائیل سے پہلے فلسطینیوں کی مکمل آزادی کی بات کرے گا۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، رشیا اور یوکرین کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ رشیا پر یوکرین نے حملوں میں شدت بڑھا دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ماسکو کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اور پھر اس موقع پر امریکی محکمہ خارجہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس طرح کے حملوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں۔ یوکرین کی جانب سے روس پر 6 راتوں سے مسلسل ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری تنازع میں اب روسی سرزمین پر ڈرون حملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس صورتحال نے سیکیورٹی کے حوالے سے بڑھتے ہوئے خدشات کو جنم دے دیا ہے۔ ماسکو کے میئر نے ٹیلی گرام پر گزشتہ رات ہونے والے ڈرون حملوں کی اطلاع دی۔ انہوں نے لکھا کہ گزشتہ رات فضائی دفاع نے ایک ڈرون ماسکو میں اور دوسرا شہر میں ایک زیر تعمیر عمارت سے یوکرین کا ڈرون ٹکرایا ہے۔ لیکن خیر، امریکی محکمہ خارجہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس طرح کے حملوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں۔
اور بتایا جا رہا ہے کہ یوکرین کے ڈرون حملوں کی وجہ سے روس کی راجدھانی کے آس پاس کے بڑے ہوائی اڈوں نے آنے اور جانے والی فلائٹس کو پروازوں کو کئی روز سے معطل کر دیا، ختم کر دیا۔ یوکرین کی فوج کی جانب سے جوابی حملے کے تناظر میں روسی سرزمین پر اس نوعیت کے حملے بڑھ رہے ہیں جو کہ اب تک محاذوں پر روسی افواج کے مقابلے میں زیادہ پیش رفت نہیں کر سکی ہے۔